تو یہ ہے جی آپ کے سامنے ناظرین حقیقت. ابھی صرف آئینہ دکھایا شروع کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. آپ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں. بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں گھٹیا آدمی تو آئینہ کون سی دکھا رہا ہے؟ یہ بول کیا رہا ہے؟ بھائی کا تو بول ہی جائے گا. السلام علیکم دوستوں. آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے جس میں مشہور گلوکار اور اب سیاستدان جواد احمد ایک نجی ٹی وی کے اینکر پر بری طرح برس پڑے. بات گالی گلوچ سے 2 ٹکے کا صحافی کہنے تک اور انٹرویو چھوڑ کر جانے تک پہنچ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف ریٹنگ کا چکر تھا یا جواد احمد واقعی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے سے تلملا اٹھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پورے واقعے کا پوسٹ مارٹم کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اور آج کل آپ بڑا خبروں میں ہر طرف, میں نے آپ کی آج ٹویٹر کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی ہے تو مجھے نظر آیا کہ ایک بڑا مخصوص سا بیانیہ ہے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر. یہ کیوں ہے؟ آپ تو ایک نیشنل لیول کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بیانیہ صرف ایک جماعت کے ایک لیڈر کے خلاف ہی کیوں؟ جواد احمد کا جواب سنیے کیا لگا. کیونکہ 2 وجہ. ایک تو یہ میں اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں ایک ناسور سمجھتا ہوں اس آدمی کو, اور دوسرا کہ یہ بیانیہ بناتا ہے. چونکہ یہ بیانیہ بناتا ہے تو وہ بیانیہ جو ہے چلتا ہے. جب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا یہ کرنے کے بعد, پھر ان کی نمک رامی کرنے کے بعد, پھر امریکی سازش جیسے جھوٹ بولنے کے بعد اب یہ امیج بنا چکا ہے. پاکستان میں امیج بکتا بہت ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بیانیہ آج کل چل رہا ہے. چونکہ اس کا بیانیہ چل رہا ہے تو میں چونکہ اس کو ناسور سمجھتا ہوں سیاست کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر متعلق لوگوں کے اوپر بات کی جائے تو سیاست میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا آگے نہیں جاتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا زیادہ بہتر ہوگا کہ جب تک عمران لوگوں کے اندر بیانیہ بنا رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو اس کے خلاف ہی کھڑا ہوا جائے. کیونکہ آخر کار اگر عمران رہا نا سیاست میں پیشن گوئی آپ کو کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر شخصیات کی بات کریں, کیونکہ شخصیات کی پولیٹکس ہے, تو یہ اور میں ہی ہوں گے آخر میں. اس کا ٹاکرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے, باقی سب ختم ہو جائیں گے. جواد احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موروثی سیاست ختم ہو جائے گی اور آخر میں صرف 2 ہی لوگ بچیں گے, ایک عمران خان اور دوسرے وہ خود. یہاں رک کر ذرا سوچئے, ایک طرف وہ جماعت ہے جس کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اور دوسری طرف جواد احمد کی برابری پارٹی جس کا گراف ابھی اتنا اوپر نہیں آیا بلکہ ہے نہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ عمران خان کا مقابلہ کر لیں گے اس طرح؟ عمران خان ہے کیا؟ نہیں مطلب عمران خان کون ہے؟ عمران خان ایک بوٹ ہے. بات گالی پر اتر آیا. عمران کی پوری اگر سیاست کا ہی آپ اٹھاؤ, ہسٹری اٹھاؤ, اس کی ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 1996 میں وہ پارٹی بناتا ہے. پاپولر ترین انسان ہے اس وقت وہ ملک کا. 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑتا ہے, 8 سیٹیں ہار جاتا ہے, 250 ووٹ بھی نہیں ملتے, ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. یہ ہے عمران اصل میں, یہ اصل میں عمران ہے. اس کے بعد جو عمران ہے وہ بوٹ ہے, مشرف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ریفرینڈم کراتا ہے. میں نے مشرف کے ساتھ, پرویز مشرف کے ساتھ اگر چاہتا میں اس وقت, تو پرویز مشرف کی جو فیملی تھی نا, اور پرویز مشرف خود بھی تھے, ان کا میں فیوریٹ آرٹسٹ. یہ پرویز مشرف کا فیورٹ آرٹسٹ. کیا بات کر رہے ہو جواد صاحب؟ خدا کا تھوڑا خوف کرو خدا کے بندے. آپ نے کہا کہ آپ پولیو کے ایمبیسڈر تھے اور آپ پاپولر بھی تھے. 2003 میں آپ کو آفر کروا دی ہوئی تھی. سیاست کی نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے بڑے بڑے کام کریں, ہم چاہتے ہیں ہسپتال بنائیں, کالج بنائیں, یونیورسٹی بنائیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جواد صاحب خدا کے لیے آپ کے علاوہ کوئی پاکستان میں نہیں تھا, آپ کو ہی یہ آفر مل رہے تھے, کیسے بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ 92 کا ورلڈ کپ بھول گئے, آپ شوکت خانم بھول گئے, آپ کو اپنی پولیو ایمبیسڈر کمپین یاد آ گئی. آپ نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے 2 لفظ بڑے طریقے سے استعمال کیے ہیں جی, زور دے کے, بوٹیا اور ناسور. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے اس وقت پاکستان, مطلب میرا مقابلہ عمران خان صاحب سے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی یہ والی سیاست جو آپ ابھی بتا رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, اب
اتنے پاپولر ہیں کہ ٹکر لے لیں گے عمران خان صاحب سے. آپ کی میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ریچ چیک کی ہے, آپ کے بیانیے کی, آپ کی ٹویٹر ہینڈل کی, فیس بک کی, آپ کی پارٹی کی. ایکس پہ ہیں جواد احمد صاحب کے 147K فالوورز, برابری پارٹی 1775, ٹھیک ہے جی. فیس بک پہ جواد احمد کے 5,83,000, برابری پارٹی 2,42,000. یوٹیوب پہ جواد احمد کے 70,000, برابری ٹی وی 325. ٹک ٹاک پہ جواد احمد 86K, برابری پارٹی 445. عمران خان کے اکیلے کے ٹویٹر کے 20.6 ملین فالوور ہیں. بس اسی بات پر جواد احمد کا پارا چڑھ گیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی بے عزتی کرے. اینکر صاحب نے بہت بری طرح اس کی بے عزتی کری. تو ایسا تو ہوگا اگر اس طرح آپ جا کر ایک شخصیت کی بے عزتی کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کے فالورز بس چند ہی ہے اور آپ کے مخالف کے کروڑوں اربوں میں ہے, تو پھر وہ بیچارہ تو اس طرح ہوگا. تو وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو نا. دیکھو پاپولر ہونا اور چیز ہوتی ہے, نون ہونا اور چیز ہوتی ہے. میں پورے پاکستان میں نون آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بسنت گزری ہے نا, اس میں جو ٹرینڈ مطلب انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ جو نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کرتا رہا گانا 3 دن, وہ چیا مجا جاولی تھا. حالانکہ فریہ نے بھی یہ گانا گایا ہوا تھا بسنت کا, لیکن وہ بسنت کے گانے وہ تھا ہی بھی نہیں بسنت کا گانا, لیکن لوگوں نے اٹھا لیا, پک کر لیا. اس وجہ سے کہ مجھے نانیاں دادیاں وہ سب لوگ جانتے ہیں, پھپھا تایا وہ بھی جانتے ہیں. اس کے بعد صرف ایک جنریشن ہے جو 15 سال کی عمر کے آج کل لوگ ہیں جن تک میں نے جانا ہے, اور وہ ٹائم لگے گا, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں نے نہیں کیے, کیونکہ میں نے نہ کیے. عمران کی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ساری چیزیں جی, وہ تو نواز شریف کے بھی بہت زیادہ فالوورز ہیں. بالکل نواز شریف کے فالوورز ہیں, لیکن آپ کے تو نہیں ہے. آپ کے فالوورز نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا عمران خان کا. کتنے کافی ہیں. نہیں جی, نواز شریف کے نہیں ہے. ملینز میں تو ہوں گے. نہیں جی, ملینز میں ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد ملینز میں تو ہے نا بھائی, کوئی 1-2 ملین کے. ہاں تو ملینز میں تو ہوں گے. تو عمران کے جو فالوورز ہیں سارے, وہ اس کی امیج کی ریوائول کے بعد بنے ہیں. آپ کر رہے ہیں عمران خان سے مقابلہ, آپ نواز شریف کو لے کے آ رہے ہیں اندر. آپ اپنا بتائیے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا امیج کا جو ریوائول ہوا ہے, اس کے بعد اس کے اتنے فالوورز ہیں, اور وہ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے کبھی نہیں کیے, کبھی بھی نہیں. عمران خان کس کے کرتا ہے؟ عمران نے سب سے پہلے پرویز مشرف کے کیے, وہ فوج سے تھے. اس سے پہلے وہ حمید گل کے ساتھ لگا رہا. یہ سب کو پتا ہے, حمید گل کو سیاست میں لایا تھا, وہ خود کہتا ہے. اس کا جرنیلوں کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے. یہ جرنیلوں کے گود میں بیٹھ کے سیاست کرتا رہا ہے. میں تو کسی جنرل کے آس پاس سے نہیں گزرتا, حالانکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں سیاست کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی جنرل کے ساتھ چلا جاؤں. ایک دم مجھے کامران شاہد ایک جنرل کے پاس لے گئے, وہ کوئی وجہ مطلب انہوں نے کو ملنا تھا, میں نے شاید 2 منٹ بھی گفتگو. جواد احمد کا عمران خان کو سیاست کا ناصر کہنا ان کا سیاسی حق ہو سکتا ہے, لیکن کیا ایک لیڈر کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے حریف کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کرے؟ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جواد احمد کی سیاست کا محور صرف عمران خان کی مخالفت بن چکا ہے. ورک کرتا تھا تو میرے سے سب لوگ ملتے تھے, میں سب سے پیار سے ملتا تھا, لیکن کسی سے اس لیے ملنا کہ آپ کو سیاست میں فائدہ ہوگا, یہ تو میں سیاست میں گالی سمجھتا ہوں. تو عمران خان تو گالیاں کھاتا رہا ساری عمر. پہلے اس نے حمید گل سے فائدے پہنچوائے اپنے آپ کو, پھر اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا, اور مٹھائیاں بانٹی جب ایک جمہوری حکومت گئی. بعد میں ہر دفعہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ بڑا تیز آدمی ہے. یہ میں نے بتایا نا, آپ نے کبھی کسی نہیں کیا, نہیں سوال ہی نہیں ہوتا. آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹس ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, آپ خود کرتے ہیں ٹویٹ؟ یار یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ میرا موقف ہے. نہیں, آپ کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا, آپ خود ٹویٹ کرتے ہیں. 2022 اپریل میں آپ نے ٹویٹ کیا, اس میں لکھا جنرل باجوہ کے وزیر اعظم بننے والا عمران خان اب پاکستان آرمی کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز چلوا کر پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. تو ٹھیک بات ہے یہ. اچھا, آپ آرمی کی طرف کھڑے ہو جائیں تو آرمی کی طرف کیوں نہیں ہوگا؟ میں نہ. جواد احمد صاحب تھوڑا سا گزارا کرو. آپ جب بات کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ اچھے سے طرح کرو. آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ گھٹیا ہے, بعد میں اس کو میوٹ کرنا پڑتا ہے, تو صحیح طرح بات کرنا سیکھو. وہ ہوتا ہے جو سیاست میں فائدہ اٹھائے آرمی سے.
میں تو آرمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ حضور والا آپ کی اتنی بڑی کسی ریچ ہوگی تو فوج آپ کو فائدہ دے گی, آپ کی ریچ ہی نہیں. آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے, آپ ادھر انٹرویو کرنے آئے ہیں یا بیانیہ بنانے آئے ہیں؟ نہیں, میں بیانیہ نہیں بنا رہا, میں سوال آپ نے شروع کیا, آپ نے کہا شروع میں آپ نے شروع کیا ہے. عمران خان کی تو میں نے بات نہیں کرنی تھی, وہ گھٹیا آدمی ہے, اس کی میں بات کیوں کروں؟ دیکھیں آپ ایک سیکنڈ, نہیں آپ مجھے بتائیں, نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ میرے انٹرویو کرنے آئے ہیں, میں آپ کا انٹرویو نہیں کرنے, آپ چپ کر کے بیٹھے تم. نہ آپ چپ کریں, آپ 2 منٹ چپ کریں گے, میری بات سنیں گے, اس کے بعد آپ کی بات. نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ بکواس کر رہے ہیں, نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھے. اس طرح بات کریں گے ہاں تو آپ بھاڑ میں جائیں, آپ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے, اور میری بات سنو. تم بیانیہ بنانے آئے ہو یہاں پہ, کیا کرنے آئے ہو؟ آپ ایک سیاسی تو میرے پاس کرنے کے آئے ہو. نہیں تو میری بات سنو نا, پہلے میری بات سنو. میں سنوں گا آپ کی بات. اور تم ہو کون؟ تم میری بات سنو گے؟ تم ٹکے گے صحافی نہیں ہو. اچھا ٹھیک ہے, تم یہ چلاؤ گے, اب تم یہ چلاؤ گے, بالکل چلے گا, آپ بے فکر رہیں. ٹکے کہ تم صحافی ہو, بالکل, اور آگے مجھے کہہ رہے ہو کہ جی میں تو آپ سے, تم ہو کون بھائی؟ تم نے میرے سے انٹرویو کا ٹائم مانگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کیا ہو؟ ہاں تو تم نے اگر مانگا تو بدتمیزی نہ کرو, تمیز سے بات کرو. نہیں کر رہا جو تم میرے سے بات پوچھ رہے ہو, جو تم میرے یہ پھر بکواس کر رہے ہو درمیان میں, تم بک کیوں کرتے ہو درمیان میں؟ اس طرح گفتگو نہیں ہوگی. تو نہ کرو, بھاڑ میں جاؤ, نکلو یہاں. اس انٹرویو میں ایک دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب اینکر عمر بشیر نے اعداد و شمار سامنے رکھ دیے. اینکر نے بتا دیا کہ عمران خان کے فالورز کروڑوں میں ہیں, جبکہ جواد احمد کے چند لاکھ. جواد احمد کا جواب تھا کہ میں جانا پہچانا چہرہ ہوں. دوستو, یہاں تجزیہ کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا صرف جانا پہچانا ہونا الیکشن جیتنے کے لیے کافی ہے؟ جواد احمد نے چیا گانے کی مثال دی کہ وہ آج بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, لیکن کیا موسیقی کی دنیا کو سیاسی ووٹ میں بدلا جا سکتا ہے؟ یہاں جواد احمد تھوڑا ڈیفینسو نظر آئے, کیونکہ حقیقت پسندی اور خوابوں میں فرق ہوتا ہے. وہ سوال جس نے جواد احمد کو اپے سے باہر کیا. اب آتے ہیں اس اصل وجہ پر جہاں سے جھگڑا شروع ہوا. اینکر نے جواد احمد کا ایک پرانا ٹویٹ نکالا جس میں انہوں نے فوج کی حمایت کی تھی. اینکر نے تیکھا سوال کیا کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے ہیں کہ انہوں نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جواد احمد کی برداشت جواب دے گئی. انہوں نے دلیل دینے کے بجائے اینکر کو بکواس بند کرو کہنا شروع کر دیا. یہاں میرا سوال آپ سے ہے, کیا ایک سیاستدان کو اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہونا چاہیے؟ اگر آپ کل کو ملک چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو سخت سے سخت سوال جھیلنے کی عادت ہونی چاہیے. 2 ٹکے کا صحافی کہنا کسی بھی طور پر ایک پڑھے لکھے سیاستدان کو سوٹ نہیں کرتا. دوسری طرف ہمیں اینکر کے رویے کو بھی دیکھنا ہوگا. کیا اینکر کا مقصد صرف سچ جاننا تھا, یا وہ جواد احمد کو جان بوجھ کر غصہ دلا رہا تھا تاکہ ویڈیو وائرل ہو جائے؟ آج کل کے دور میں ٹاک شوز مباحثے کے بجائے کشتیاں بن چکے ہیں. جب اینکر نے کہا کہ میں نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے, تو یہ ایک طرح سے جلتی پر تیل کا کام تھا. صحافی کا کام سوال پوچھنا ہے, لیکن تضحیک آمیز انداز میں بعض اوقات صورتحال کو بگاڑ دیتا ہے. مگر یاد رہے, گالی دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس ویڈیو نے 2 چیزیں واضح کر دی. اول یہ کہ جواد احمد ابھی سیاسی پختگی سے دور ہے, اور دوم یہ کہ ہمارے ٹاک شوز میں تمیز اور تہذیب کا جنازہ نکل چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جواد احمد کا غصہ جائز تھا کیونکہ اینکر ذاتیات پر اتر آیا تھا, یا اینکر نے درست سوال کیا اور جواد احمد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.